44 روز گزر گئے لیکن گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لاپتہ بچوں کی والدین شدت غم سے نڈھال ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ہم بچوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ مزید بتائیں گے اسامہ ملک۔ جی بالکل، 14 جنوری کو جو ہے وہ گارڈن ویسٹ کے ایریا سے 2 بچے جو ہے مبینہ طور پر لاپتہ ہوئے تھے۔ آج ان کو 44 روز گزر چکے ہیں۔ 4 سالہ علیان اور 6 سالہ جو ہے علی رضا تھے۔ 44 روز گزرنے کے باوجود بھی پولیس جو ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ سراغ رسا کتوں کی بھی مدد لے لی، متعدد علاقوں میں آپریشن بھی کر لیے، لیکن بچوں کو جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ والدین ہیں غم سے نڈھال ہیں۔ والدہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ علیان اور علی رضا تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ آج 44 ڈیز ہو چکے ہیں، ان کی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پولیس، گارڈن پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے، لیکن یہ کہ مگر بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بچے کہاں ہیں۔ تو میں حکومت سے یہی میری اپیل ہے اور میں ان کو درخواست بھی دے چکی ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب ہماری ہیلپ کریں، بچوں کو ڈھونڈیں۔ لوگ ذوق شوق سے رمضان کی تیاریوں میں لگے ہوئے، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، راشنیں آ رہی ہے، لیکن ہمارے گھر میں صرف ایک ہی تیاری چل رہی ہے 14 جنوری سے ابھی تک کہ ہمارے بچے آ جائیں۔ علی رضا کی بھی والدہ موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا آپ کی کیا صورتحال ہے؟ جب سے ہمارے بچے لاپتہ ہوئے ہیں ہم یہی اپیل کر رہے ہیں حکمران سے، مگر شاید حکمران ہمیں رسپانس نہیں دے رہی ہے۔ اب یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جو عبادتوں میں گزرتا ہے، اس مہینے کے صدقے میں اب ہمارے لیے کچھ ہماری مدد کرے۔ حکمران سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں بازیاب کروا کے دیں۔ اب تو ہم پر رحم کھائیں، اب ہمیں اگنور نہ کرے، اب ہمارے بچے ہمیں بازیاب کروا کے دیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رمضان گزارنا چاہتے ہیں۔ جیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے ویسے ہی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں، جیسے ہر سال ہم اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں ویسے ہی۔ تو ان کے بچے جو ہیں یہ تاحال لاپتہ ہیں۔ ان کے بچوں کو جو ہے وہ حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے بچوں کو رمضان سے پہلے جو ہے وہ ڈھونڈ دیں تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا رمضان گزار سکیں۔ جی مبینہ پولیس ٹاؤن نے ایک اور کارروائی کے دوران موٹر سائیکل لفٹنگ اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کا نام امجد علی ہے، جو یونیورسٹی روڈ کے قریب خنجر دکھا کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ مار کیا کرتا تھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اسامہ ملک سے، بتائیے گا۔ بالکل موسیٰ، دیکھیں اب شہر قائد میں اسٹریٹ کرمنل جو ہیں وہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ پہلے تو ہفتے کے زور پر لوٹتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ خنجر دکھا کر لوٹنے لگ گئے ہیں۔ مبینہ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کی ہے اور موٹر سائیکل لفٹنگ اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث جو ہے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم یونیورسٹی روڈ اور آس پاس کے جو ایریا ہیں اس میں خنجر دکھا کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ مار کیا کرتا تھا۔ پولیس نے خفیہ اطلاعات پر کارروائی کر کے ملزم امجد علی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم کے پاس سے جو ہے وہ خنجر اور چوری شدہ جو موٹر سائیکل ہے وہ برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی تھانہ گلستان جوہر کی حدود سے جو ہے وہ چوری شدہ ہے، جس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ گلستان جوہر پولیس تھانے میں جو ہے وہ درج ہے۔ گرفتار ملزم کے خلاف اب جو ہے وہ ضابطے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش کے لیے ملزم کو جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب ملزم کا جو ہے وہ اگلا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بھی حاصل کیا جا رہا ہے اور مزید بھی جو ہے وہ معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جمشید کوارٹر ہاشم مسعود کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ہاشم مسعود کہتے ہیں کمشنر کراچی کی ہدایت پر عالمگیر روڈ کو ماڈل شاہراہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایسٹ کی عالمگیر روڈ سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جو کہ معروف سڑکوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کو کئی مرتبہ جو ہے کوشش کی گئی ماڈل شاہراہ بنانے کے حوالے سے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر نے بھی جو ہے کوشش کی تھی اس کو ماڈل شاہراہ بنانے میں، لیکن ناکام رہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے کولیبریشن سے جو ہے اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ماڈل شاہراہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز بھی ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے یہاں پر ہوئی تھی، سافٹ انکروچمنٹ ریموو کی گئی تھی، اور آج پھر آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں ہارڈ انکروچمنٹ جو ہے وہ ریموو کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جمشید کوارٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشم مسعود، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاشم صاحب بہت شکریہ، کیا پلان ہے اس سڑک کے حوالے سے؟ جی انشاءاللہ اس کو ماڈل سڑک بنائیں گے، کمشنر صاحب کی ہدایت ہے۔ ڈی سی صاحب نے بھی اس کو ماڈل روڈ ڈکلیئر کیا تھا اور چیئرمین ٹاؤن کمیٹی، چیئرمین جو جناح ٹاؤن کمیٹی بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ساری مشینری ارینج کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے جو میکسیمم کنجیشن ہے وہ ختم کریں گے، اور جو ساری آپ کو ہارڈ انکروچمنٹ نظر آ رہی ہیں، خالی دکانیں، خالی ہوٹلز اور سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے اپنے روڈ پہ لگایا ہوا ہوگا، تو اس چیز کو ہم بالکل ڈسکریج کریں گے۔
ایک چیز میں آپ کے میڈیا چینل کے تھرو اور ساری عوام تک لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم 2 دن پہلے یہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سافٹ انکروچمنٹ ڈرائیو کرنے آئے. اس کے بعد کچھ کرپٹ عناصر یہاں پہ آئے اور لوگوں سے بھتہ ڈیمانڈ کیا کہ جی ہمیں 2 لاکھ دیں، ہمیں 5 لاکھ دیں، ہم اے سی کو سیٹل کر لیں گے، ہم ٹی ایم سی کو سیٹل کر لیں گے، آپ کی انکروچمنٹ نہیں ٹوٹے گی. میرا آپ سب کو میسج ہے، ایسے جو بھی کرپٹ عناصر ہیں ان کی آپ نے بالکل بات نہیں سننی. آپ ان کو 2 لاکھ 5 لاکھ دیکھ کے ضائع کریں گے. جو بھی انکروچمنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کو کلیئر کریں گے، نہ صرف اس روڈ پہ بلکہ تمام روڈز پہ جہاں بھی ہم آپریشن کریں گے ہم کمپلیٹ اور یونیفارم پالیسی کے ساتھ ہم آپریشن کریں گے. خان عبدالسمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو تو ہو رہی ہے لیکن ماڈل شاہراہ کے لیے جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے، کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم نے اس روڈ عالمگیر روڈ کے اوپر جمال الدین افغانی اور بہادر شاہ ظفر روڈ پہ ہم نے جتنے اوور ہیڈ کیبلز تھے سب کو ہم نے کل سے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اور ساری کیبلز اب انڈر گراؤنڈ جائیں گی. اس پہ ہر طرح کے بینرز، پوسٹرز اور پبلسٹی کی پابندی ہے. ٹاؤن انتظامیہ اور کراچی کی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ ایک پیج پر ہے کہ عالمگیر روڈ کو جو ہے ماڈل شاہراہ بنایا جائے گا. ابتدائی مرحلے میں جو ہے انکروچمنٹ ہے وہ ریموو کی جا رہی ہے جس کے بعد اس کی باقاعدہ بیوٹیفیکیشن کا محمد اکبر علی خان سر سید یونیورسٹی کے نئے چانسلر منتخب. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے انتخابات میں ذاکر علی خان پینل کی کامیابی. اس حوالے سے مزید جانیں گے، سید زبیر راشد سے بتائیے گا. آج بالکل دیکھیے محمد اکبر علی خان سر سید یونیورسٹی کے نئے چانسلر جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے انتخابات میں ذاکر علی خان پینل کی کامیابی سامنے آئی ہے. ذاکر علی خان پینل 158 ووٹ حاصل کر کے علی گڑھ یونائٹڈ پینل کو شکست انہوں نے دی. ایگزیکٹو کمیٹی کے عہدے مکمل کر لیے گئے جبکہ عادل عسکری، آصف نظر اور محمد یامین نائب صدر منتخب کیے گئے ہیں جبکہ جعفر نذیر عثمانی جنرل سیکرٹری کے عہدے پر کامیاب قرار پائے ہیں. اس موقع پر اکبر علی خان جو کہ نئے چانسلر ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی کی کوتاہیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. برے وقت میں دیا گیا سہارا کامیابی کی تالیاں بجنے سے زیادہ قیمتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپڈیٹ کیا. ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال سید نے نوشہر و فیروز کی پولیو ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ پولیو کی ٹیم بچوں کو قطرے پلانے کے لیے دریا عبور کرنے کے لیے گئی. یہی ورکرز ہمارے اصل ہیرو ہیں. ہر بچے تک ویکسین پہنچانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے. مزید جانیں گے عاجز جمالی سے، بتائیے گا. یہ ترجمان ہے سندھ حکومت کی سمیتا افضال سید. انہوں نے نوشہر و فیروز کی پولیو ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے دریا عبور کرنے والے پولیو ورکرز ہمارے اصل ہیرو ہیں. انسداد پولیو ٹیموں کی انتر کوشش اور پولیو فری مستقبل کی ضمانت ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر بچے تک ویکسین پہنچانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور سندھ حکومت پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. والدین پولیو ٹیموں سے تعاون کریں، اپنے بچوں کو قطرے پلائیں. ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو وہ سفارش کریں گی کہ نوشہر و فیروز کے ان پولیو ورکرز جنہوں نے جان فشانی کے ساتھ کام کیا ان کی پذیرائی کی جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے درمیان مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 432 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے جس سے انڈیکس 0.37% اضافے کے ساتھ 1,14,285 کی سطح پر پہنچ گیا. بیورو چیف اشرف خان سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا. سرمایہ کاروں کی جان سے شیئر کے بہتر ریٹ ہونے پر کاروبار کے دوران خریداری کا رجحان دیکھا گیا ہے. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 423 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 0.37% اضافے سے 1,14,285 کی سطح پر ٹریڈ ہوا. اور یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اہم معاشی عدد و شمار جس سے مالیاتی نتائج ہیں اسے بہتر آنے کی امید ہے، اس پہ سرمایہ کار سرگرم نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سونے کی قیمت میں عالمی مارکیٹ میں بڑی کمی آئی ہے. عالمی سطح پر سونا $29 سستا ہو کر $2,887 فی اونس تک گر گیا ہے. 10 گرام سونا 2,59,073 روپے پر آ گیا. اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا اشرف.
देखा जाए आदमी मार्केट में सोने की कीमत बड़ी कमी हुई है और आदमी मार्केट में सोना $29 सस्ता होकर $2,887 फी औंस तक गिर गया है, जिसके बाद मुकामी सरफा बाजार में एक तोला सोना $3,300 सस्ता होकर $3,03,000 तक गिर गया है। 10 ग्राम सोना $2,829 सस्ता होकर $2,59,073 पर आ गया है। एक तोला चांदी देखा जाए तो $3,314 की सतह पर ही बरकरार रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। यकुम रमज़ान को बैंक अकाउंट्स में कितनी रकम होने पर ज़कात कटौती होगी? निसाब जारी हो गया। बैंक्स में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर कटौती होगी। सेविंग और PLS अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। ज़कात सिर्फ नफ़ा और नुकसान वाले टाइटल वाले अकाउंट से काटी जाएगी। करंट अकाउंट और गैर मुल्की करेंसी अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। यकुम रमज़ान को ज़कात के निसाब के ऐलान करदा रकम से ज़ायद पर 2.5% के हिसाब से कटौती होगी। ज़कात-उल-उश्र ऑर्डिनेंस 1980 के मुताबिक यकुम रमज़ानुल मुबारक को 1,79,689 रुपये से कम बैलेंस के अकाउंट्स ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन अमजद साकिब कहते हैं कि करोड़ों में से चंद हज़ार लोग मुल्क के मुस्तक़बिल पर मायूसी की बातें करते हैं। मायूसी कुफ्र है और मिट्टी से मोहब्बत करने वालों को मायूस नहीं होना चाहिए। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखिए कराची के निजी होटल में CEO समिट जारी है। देखने मुकर्रिरीन ने खिताब भी किया है। मेरे साथ CEO अखुवत फाउंडेशन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम जैसा आप ये बताइएगा, जो मौजू रखा गया है इंतहाई दिलचस्प है। आज से एक साल पहले हम बातें कर रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जो आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि एतमाद का जो रिश्ता है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल व करम से एक हकीकत है और जैसे कहते हैं कि ये एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। तो कायद आज़म ने भी यही फरमाया था कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ चुका है और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकती। तो 25 करोड़ लोगों में से अगर चंद हज़ार या चंद लाख लोग पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में मायूसी की बातें करते हैं तो उनको देखना चाहिए कि मायूसी तो गुनाह है, मायूसी तो कुफ्र है, ये तो खुदा के वजूद से इनकार है। तो इस मिट्टी से जो मोहब्बत करता है वो मायूस नहीं होता। चैलेंजेस हैं लेकिन उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ बनाना चाहिए। और फिर ये जो कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कितने ब्रिलियंट लोग आए जिन्होंने कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया और कहाँ पर पहुँचे और मुल्क की तरक्की में वो एक नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। और हर शख्स ने यही बात की कि ग्रोथ के लिए ट्रस्ट चाहिए, एतमाद का फुकदान नहीं होना चाहिए। एतमाद हमें ख़ुद पर होना चाहिए, खुदा पर होना चाहिए, अपने क्लाइंट्स पे होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स पे होना चाहिए, एम्प्लॉइज़ पे होना चाहिए, सिस्टम पे होना चाहिए। तो ये जो एतमाद की फ़ज़ा है ये बड़ी जिसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन है फॉर ग्रोथ। पाकिस्तानी ग्रोथ के पीछे किसका एतमाद है? मतलब सबका होना चाहिए ना, मेरा आपका। अगर हमें पाकिस्तान की डेस्टिनी पर एतमाद है और अपनी जो मंजिल के हसूल के लिए जो हम जदोजहद कर रहे हैं उस पर एतमाद है, तो ये कलेक्टिव जो ट्रस्ट है ना, ये फिर पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। ठीक है, बिल्कुल मौजू इंतहाई दिलचस्प है। देखने मुकर्रिरीन ने खिताब भी किया, कहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आई है और यकीनन इसमें आवाम का एक बहुत बड़ा एतमाद है जो हुकूमत के साथ बहाल हुआ है। ओवरऑल देखने ये समिट जो है वो शाम तक जारी रहेगी, जिसमें हम मुख्तलिफ बैंकों के CEO और दीगर कंपनीज के जो CEO है वो खिताब करेंगे। चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के 330 तिबी मराकज़ की एमरजेंसी में 2 मिलियन बच्चों का मुफ्त इलाज। CEO डॉक्टर एहसन अबानी ने हुकूमत के साथ मिलकर मजीद अस्पताल कायम करने के अज़्म का इज़हार किया। बोले, मुल्क भर में रोज़ाना 5 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे इंतकाल कर रहे हैं। बच्चों की अमवात रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल चाइल्ड लाइन फाउंडेशन की जानिब से मुल्क में 2 मिलियन से ज़ायद बच्चों को मुफ्त इलाज और मुआलजे की सहूलियत फराहम की गई हैं और इस हवाले से कराची के जो अस्पताल हैं उनकी तादाद भी 6 है जहाँ पे चाइल्ड लाइन फाउंडेशन जो है वहाँ पे काम कर रहा है और तमाम तर सहूलियत वहाँ पे मुफ्त फराहम की जा रही है। तो इस हवाले से तिबी माहिरीन का कहना है कि मज़ीद इस तरह के जैसे NHH अस्पताल है इसी तरह के मज़ीद अस्पताल भी होने चाहिए। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के CEO डॉक्टर एहसन रब्बानी साहब। इनसे पूछेंगे कि मज़ीद कितने अस्पताल होने चाहिए और इलाज और मुआलजे के लिए मज़ीद बेहतर इक़दाम किस तरह किए जाएँ। पाकिस्तान में बच्चों की जो अमवात है वो सबसे बड़ा इशू है और ये इसलिए है कि आज भी रोज़ाना 1000 बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के इंतकाल कर रहे हैं जो बचाए जा सकते हैं। और ये 1000 जो नंबर है ये उस नंबर से ज़्यादा है जितने लोग रोज़ाना दिल की बीमारी या कैंसर की वजह से मर रहे हैं। तो
तो ये पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है। हमारे 10 करोड़ बच्चे हैं इस मुल्क में और उनको बचाने के लिए हम जो कुछ भी करें कम है। लेकिन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो 15 साल से काम कर रहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि अगर आप अच्छा काम करें तो गरीब लोगों को बेहतरीन इलाज आप दे सकते हैं जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर से के बराबर है, और ये इलाज मुफ्त मिल रहा है। और ये मॉडल जो है इस वक्त 300 से ऊपर अस्पतालों में चल रहा है। अगर सिर्फ कराची ले लें तो यहाँ पे कोई बच्चा आधे घंटे ज़्यादा दूर नहीं है एक ऐसे इलाज के जो 24 घंटे है, वर्ल्ड क्लास है, बिल्कुल मुफ्त है। चाहे आप सिविल अस्पताल में हो, NICH में हो, कोरंगी में हो, लियारी, अब्बासी शहीद या न्यू कराची, आप आधे घंटे ज़्यादा दूर नहीं हैं। हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल अस्पताल मज़ीद कायम किए जाएँ, क्योंकि इनकी जहाँ पे एमरजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ पे भी एक ही बेड पे 4-4 बच्चों को दाखिल किया जाता है और तमाम तर इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की जाती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि सख्त फैसलों की वजह से मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बतदरीज बढ़ रहा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% से ज़्यादा हो गई। माइक्रो फाइनेंस अभी की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक की शिरकत। राहिल बेग की रिपोर्ट। TPL अभी की रंगारंग पुरवकार तकरीब मोहाटा पैलेस में मुनक्किद की गई। पाकिस्तान में माली शमूलियात को बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है। अभी की डिजिटल माली हल TPL की मुख्तलिफ शोबों में महारत और फिनका के माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क को यकजा किया गया है। तकरीब में दोनों इदारों के आला क़यादत के अफराद मौजूद थे और इस मौके पर शराकत दारी की तफसीलात और माली खिदमात के शोबे में उसके मुमकिना असरात पर गुफ्तगू की गई। I think from an Abbey point of view, it's a fascinating moment. It's an interesting moment for Diamond Revolution. It is a fintech that is now a bank. But I think Abhi's acquisition of microfinance and calling it Abhi Microfinance Bank is a new beginning. This is a very important sector given the fact that this is where a majority of our population lives. This is where a lot of us see the real Pakistan to be. गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी खुशाइंद है। So in addition to the new law, we then came out with a regulatory framework for the microfinance institutions, and we were one of the few countries at that time which has a formal regulatory framework for the microfinance institutions. And also from the central bank perspective, since it was a strategic role for the central bank to handle these institutions, so we also had done some strategic interventions. We collaborated. तकरीब में मौसीकी का भी तड़का लगाया गया। मारूफ गुलकारा सनम मारवी ने अपनी आवाज का जादू जगाकर महफिल को रौनक बख्शी। कैमरामैन जानशेर के साथ राहिल बेग, सिटी 21। महकमा तालीम हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। सिंध के तलबा और तालिबात में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए स्टीम फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल में सिंध भर के कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मजीद बताएंगे मीर केरियो जी। देखिए बिल्कुल हुकूमत सिंध के महकमा तालीम की जानिब से बच्चों में, तलबा और तालिबात में, स्कूल के तलबा और तालिबात में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए स्टीम फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। ये स्टीम फेस्टिवल एक्सपो सेंटर में लगाया गया है, जहां सिंध भर के कॉलेजेस और स्कूलों के जो तलबा और तालिबात हैं उन्होंने शिरकत की है और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, फन पारे बना रहे हैं। मुख्तलिफ जो जदीद साइंसी आलात हैं, ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसके जो फन पारे हैं, जो उसके नमूने हैं, मॉडल्स हैं, वो बनाकर यहाँ पर उसकी नुमाइश की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं जो कि सिंध के शहर पक्का चांग से आए हैं। उन्होंने सिंध की जो रवायती म्यूज़िक है उसको फ़रोग देने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए ये आलात बनाए हैं। मुझसे बात करने के कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आई एम बुशरा अनीफ मुगल एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पक्काचांग। करंटली आई एम स्टडीइंग इन क्लास 8। ये बताइएगा कि ये जो म्यूजिक आपने बनाया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, इसका क्या बुनियादी मकसद है, नाम क्या रखा है इनका और क्या इसका कंसेप्ट है इसका? So first of all I want to tell you that हमारी इंस्पिरेशन इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिहाइंड यही है कि हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है हम उसको आगे प्रमोट कर सकें। और आजकल जो हमारे पाकिस्तान के कोकी स्टूडियो में पॉप ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम उस पॉप को भी आगे वो करना चाह रहे हैं, प्रमोट, इसीलिए हम लोगों ने इनको क्रिएशन किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं और कहाँ से आपने मम्मा से चुराई तो नहीं है आपने?
صحیح بات ہے, ہم لوگوں نے مما سے چرائی ہی, آپ بول سکتے ہیں ایسے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گھر میں جو پتیلیاں یوز ہوتی ہیں جن میں کھانا وغیرہ بنتا ہے, ان کے ڈھکن پرانے ہو چکے تھے, کام کے نہیں تھے, اسی لیے ہم نے ان کو یوز کر کے اپنی ڈرمس کٹ کو بنا لیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ بتائیں کون سے کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میرا نام بینظیر ہے, میں کلاس 8 میں پڑھتی ہوں. اچھا, تو آپ یہ بتائیں کہ آگے کا کیا پلان ہے؟ اگر یہ آپ کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کا گروپ آگے کیا کرے گا؟ اس طرح کا نیا میوزک میں کوئی نیا ٹرینڈ متعارف ہو؟ جی, ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جیت کر جائیں گے تو آگے ہم اور نیو انسٹرومنٹ بنائیں گے اور پھر ہم آگے بھی انشاءاللہ جیتیں گے. دیکھیے جی, یہ بالکل ٹریڈیشنل جو میوزک ہے, کلاسیکل میوزک ہے, اس میں جو انسٹرومنٹ اور جو آلات استعمال ہوتے ہیں اس کا نیا ماڈل, جدید ماڈل بنایا گیا ہے. بچوں کا کہنا ہے کہ یہ ماڈل اگر کامیاب ہو گیا تو اس طرح کے مزید جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام کریں گے, اور سندھ کی جو روایتی میوزک ہے, جو کلاسیکل میوزک ہے, اس کو فروغ دینے کے لیے, اس میں جدید آلات کا استعمال کرنے کے لیے وہ اپنی محنت جاری رکھیں گے. جی, گورنر ہاؤس سندھ میں خواتین کی مناسبت سے ایوارڈ کی تقریب سجی. داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایوارڈ کی تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. خواتین کو با اختیار بنانے کا مشن, گورنر ہاؤس میں تقریب کا اہتمام. داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام 15ویں لیڈرز فنڈز ویمن ایوارڈ کا انعقاد. داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام تقریب کا انعقاد گورنر ہاؤس میں کیا گیا. تقریب کی صدارت شہناز رمزی نے انجام دی, جبکہ قونصل جنرل ترکیہ جمال سانگو, قطر کونسلیٹ کراچی کے نمائندے, فلم ساز نینا کاشف, کامیڈین ایاز خان, شیما کرمانی, مہر جعفری, نادیہ حسین, ڈاکٹر شہزادی رائے سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کی سی ای او تارا داؤد نے کہا کہ یہ ادارہ برسوں سے خواتین کو مختلف شعبوں میں سراہتا ہے. خواتین ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. Of the most powerful, incredible, dynamic, trailblazing women in our nation in one catalog. And that says that Pakistani women are incredible by global standards, by any standards. And who are they? They are you. So this is all for you here today, and we thank you so much for being here. اداکارہ نادیہ حسین نے خواتین کو مزید با اختیار بنانے پر زور دیا. جی بالکل, مجھے یہ ایوارڈ بھی ملا ہے مومنٹم ایوارڈ کا, آف دا مومنٹم وومنز ایوارڈ, اینڈ بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے ایونٹس میں جب عورتوں کو سراہا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اور زیادہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے, اور مجھے لگتا ہے انکریجمنٹ از دا کی ٹو لائک پشنگ somebody to greater heights of success. گورنر سندھ کے پرنسپل سیکریٹری طارق مصطفیٰ نے کہا کہ آئی ٹی انیشیٹو میں کئی 100 طلبہ زیر تعلیم ہیں, جس میں طالبات کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. The dedication of Ladies Fund to women empowerment is well known to all of us, whether it is entrepreneurship or sustainability. This also aligns with the governor's, present incumbent governor of Sindh's, vision of inclusive progress and public service. Under the leadership of Mr. Kamran Khan Fasori, the Sindh Governor House has now become a center of relief, opportunity and empowerment. تقریب کے اختتام پر مہمان گرامی کو شیلڈ پیش کی گئی, جبکہ شرکا نے اختتام پر ملی نغمہ بھی گنگنایا. کیمرہ مین رانا جہانزیب کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. آغا خان یونیورسٹی اسپتال کراچی میں سالانہ کانوکیشن کا انعقاد. گریجویشن مکمل کرنے والے طلباء میں ڈگریاں تفویض کی گئیں. کانوکیشن میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت. اس موقع پر طالبات خوشی سے نہال تھیں. ان کا کہنا تھا محنت کا صلہ ملنے پر آج خوشی محسوس ہو رہی ہے. ممتاز شگری کی رپورٹ. آغا خان یونیورسٹی میں سالانہ تقسیم اسناد کا میلہ. آغا خان یونیورسٹی میں کلاس آف 2024 کی تقریب اسناد 473 طلباء کو ڈگریاں تفویض کی گئی. یونیورسٹی نے اپنے بانی اور پہلے چانسلر پرنس کریم آغا خان چہارم کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر AQU نے پرنس رحیم آغا خان پنجم کو اپنے نئے چانسلر اور پرنسس زہرا کو پرو چانسلر کے طور پر خوش آمدید کہا. طلباء نے نرسنگ, میڈیسن اور ایجوکیشن کے 16 مختلف شعبوں میں بیچلرز, ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی. طلباء انتہائی مسرت دکھائی دیے. سٹی 21 سے گفتگو میں کہا, آج تعلیم مکمل کرنے پر انتہائی خوش ہوں. I am first of all thankful and grateful for Aga Khan University and Aga Khan for his vision
and the guidance he provided, and the faculty that supported, and the environment that provided, it groomed, it broadened my horizon, and I completed my Master of Education in Education Leadership and Management. Inshallah, I will give it back to my community wherever I work within my capacity. میں ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گی کہ آغا خان یونیورسٹی میں جو آپ کو ماحول ملتا ہے فیملی کے ساتھ، آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ میں تمام فیلوز کا تھینکس کہنا چاہوں گی. دس از اے کولیبریٹیو جرنی وی کین سے. ون کین ناٹ ڈو دس از اے کولیبریٹیو جرنی, اینڈ the credit goes to family and the friends as well. Thank you Aga Khan University for enabling us to come to this stage. جبکہ والدین بھی اپنے بچوں کی کامیابی پر خوش تھے. کہا 4 سال پہلے ایڈمیشن کروانے آیا تھا, آج بچوں کو ڈگریاں ملنے پر انتہائی خوش و خرم ہوں. بڑی ریپیٹیبل انسٹیٹیوشن سے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے انہوں نے گریجویشن کی ہے جو کہ دنیا بھر میں ریکگنائزڈ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ڈگری ہے یہ ان کی فیوچر کی لائف تبدیل کر دے گی, اور یہ جو ڈگری ہے یہ ان کا اثاثہ ہوگا زندگی بھر کے لیے. اس موقع پہ میں ڈیفینیٹلی جو ہمارے فاؤنڈر آغا خان صاحب تھے جنہوں نے یہ یونیورسٹی تعمیر کی, ان کا شکر گزار ہوں, اور پرنس رحیم اینڈ پرنسس زہرا جو آج وائس چانسلر اپوائنٹ ہوئی ہے, کہ وہ اس لیگیسی کو آگے بڑھائیں گے, اور بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی اس سے تبدیل ہوگی اور ان کو فائدہ ہوگا. آغا خان یونیورسٹی پاکستان میں تقریباً 16,000 ڈگریاں, ڈپلومے اور پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹس عطا کر چکی ہے. کیمرامین راہل کے ساتھ ممتاز شگری, City 21.